अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सलमा हालिक। आप देख रहे हैं KPN HD फ़ज़ाइल रमज़ान प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। फ़ज़ाइल रमज़ान प्रोग्राम में आज मैं जिस मौजू पर आप लोगों के साथ बात करूँगी वो है रोज़े के अहकाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रोज़ा वो इबादत है जिसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया और जिसका मकसद तक़वा का हुसूल है। रोज़े के लिए अरबी में सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके लग़वी मानी रुकने के हैं। इस्तिलाह में इससे मराद तलू फजर से गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से नीयत और इरादे के साथ बचे रहना। रोज़ा हर बालिग, आकिल, मुकीम और रोज़े की ताकत रखने वाले मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज है। माह रमज़ान का आगाज़ 29 शबान को चाँद नज़र आए या शबान के 30 दिन मुकम्मल होने से साबित हो जाता है। फ़र्ज रोज़े की नीयत फजर से कबल करना ज़रूरी है। सहरी खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सहरी खाने में बरकत है। सहरी खाते हुए अजान शुरू हो जाने की सूरत में सहरी छोड़ देने के बजाय जल्दी जल्दी खा लेनी चाहिए। ऐसा होता है ना कि बाज़ दफ़ा आपको कोई मसला हो जाता है, मतलब आपकी आँख नहीं खुलती या कुछ ऐसी वजूहात हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको, तो आप क्या करें, अगर आप सहरी कर रहे हैं, आपके पास 10 मिनट हैं, 10 मिनट में खाते खाते आपको अजान हो जाती है, तो अगर आपके थोड़े से लुकमा या आपका पानी है आप उसको जल्दी जल्दी पी लें, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि सहरी अपने वक्त से पहले ही कर लेनी चाहिए। अफ्तार जल्दी करना मसनून है, चनाचे सूरज गुरूब होते ही रोज़ा अफ्तार कर लेना चाहिए। तिरमिज़ी की एक हदीस में आता है कि किसी रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार करवाने से रोज़ा रखने के बराबर अजर व सवाब मिलता है। जो रोज़ा अफ्तार करवाए उसे यूं कहना चाहिए कि रोज़ेदार तुम्हारे यहाँ रोज़ा अफ्तार करते रहें और नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें और फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करते रहें। देखें कि किसी भी रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार करवाने का कितना ज़्यादा सवाब है। अगर आप लोग अफ्तारी बनाते हैं और आप अगर एक अफ्तारी की प्लेट अपने पड़ोस में भेज देते हैं तो आपको क्या होगा, रोज़ा रखने वाले के बराबर अजर व सवाब मिलेगा। तो आप रमज़ान में कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी अफ्तारी में शामिल करें। क्यों? इसलिए कि एक तो आप अपने रोज़े का सवाब भी कमा रहे हैं और फिर दूसरा जब रोज़ेदार को आप रोज़ा अफ्तार करा रहे हैं तो आपको उसका सवाब भी मिल रहा है, यानी एक ही चीज़ में आपको डबल बोनस मिल रहा है। इसीलिए कोशिश करें कि आप इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफ्तारी कराएं। रोज़े की हालत में मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता, मतलब रोज़े की हालत में मिसवाक करना सुन्नत से साबित है। आँख में सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। नाक में दवा डालने से या हलक या मैदे तक पहुँच जाए तो रोज़ा टूट जाता है। जब आप नाक में डालते हैं ना तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसका जायका आपके मैदे तक चला जाता है, आपको महसूस होने लगता है ना, तो उससे आपका रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में कोशिश करें कि नाक में दवाई मत डालें। गर्मी की शिद्दत से रोज़ादार गुस्ल करे या कुल्ली करे तो रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में वुज़ू करते वक्त नाक में इस तरह पानी डालना चाहिए कि हलक में पहुंचने का अंदेशा ना हो, ठीक है। पानी यूं आप जब डालें ना नाक में पानी तो आप इस तरह से डालें ताकि आपका पानी हलक तक ना पहुंचे। अगर हलक तक आपका पानी पहुंच जाता है तो उससे क्या होगा, आपका रोज़ा टूट जाएगा। नक्सीर, इस्तिहाज़ा और इस जैसा दूसरा खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। सिर्फ हैज़ नफास के खून से रोज़ा टूटने का ख्वाह दिन के किसी भी हिस्से में हो तो रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में पचने लगवाए जा सकते हैं जिसे आप हिजामा कहते हैं। कह करने से रोज़ा टूट जाता है। किसी को खुद ब खुद कह जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। बावक्त ज़रूरत खाना खाने का जायका चखने में कोई हर्ज नहीं। तरीका ये हो कि ज़बान के किनारे पे रख के आप चखें।
آپ کو چکھنے کی یہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ ہاں آپ جو بھی بنا رہے ہیں تو آپ چکھ رہے ہیں کہ ہاں اس میں نمک ہے، مرچیں کتنی ہیں، یہ نہیں ہے۔ اس میں بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جب بھی کھانا بناتی ہوں تو میرے کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کھانا بناؤ تو تھوڑا سا ذائقے کے لیے زبان کے کنارے پہ رکھ کے چکھ لو کہ نمک ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کو بھی آپ حسب عادت نہ بنائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شوہر بہت سخت ہیں اور ان کو مطلب غصہ آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ روزے کی حالت میں ویسے بھی غصہ زیادہ آتا ہے، تو اس صورت میں آپ ذرا سا چکھ کے تو واپس تھوکیں، ٹھیک ہے، واپس کلی کر لیں، تھوکیں۔ اب اس ذائقوں کو آپ نے حلق میں نہیں لے کے جانا، جب آپ حلق میں لے کے چلے جائیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی لیے مجبوری میں آپ زبان کے ایک کنارے پہ رکھے تھوڑا سا آپ چکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ اس کا ذائقہ حلق میں نہ جائے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھول چوک سے اگر کسی انسان نے کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جیسے ہی اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میرا تو روزہ ہے اور اس نے غلطی سے کھا لیا تھا، تو اس کو کیا کرنا ہے کہ فوراً اس چیز کو اگل دینا ہے، چاہے وہ پانی پی رہا ہے چاہے وہ کھانا کھا رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو یاد آتی ہے تو اس نے اس چیز کو باہر نکال دینا ہے۔ روزے کی حالت میں تھوک نکلنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دانت سے خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر خون نکلنے سے پرہیز کریں۔ روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا اور سونگھنا جائز ہے۔ جو شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے جسے اسے یہ ہو کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کی حالت خراب ہو جائے تو اسے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یعنی جو شخص بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ روز ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ جو شخص بیمار تھا پھر شفا یاب ہو گیا اور اسے طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی اور موت آ گئی تو اس کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے ہیں۔ یعنی ایک شخص جو بیمار تھا اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے اپنے قضا بھی ادا نہیں کیے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے جو پیچھے وارث ہوں گے اس کو ان کے قضا روزے ادا کرنے ہوں۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو اس ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ روزہ رکھنے میں اس کو اگر مشقت ہوتی ہے تو اسے روزہ نہیں رکھنا، بلکہ وہ کیا کرے گی؟ وہ بعد میں اس کی قضا ادا کرے گی۔ مسافر کے لیے مطلقاً روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی روزہ رکھا اور کبھی روزہ توڑ دیا۔ یعنی انہوں نے سفر میں روزہ رکھا بھی تھا اور سفر میں ہی انہوں نے روزہ توڑا بھی تھا۔ تو اسی لیے آپ سفر میں اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو اس میں اگر مطلب آپ کو ایزی ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنے میں آپ کو کوئی مشقت نہیں پیش آ رہی تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر سفر مشکل ہے، گرمی کی شدت ہے اور آپ میں اتنی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو آپ روزہ سفر میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو اس کی چھوٹ ہے، لیکن آپ کو اس کی قضا، لیکن آپ کے اندر سے جھوٹ نہیں گیا، غیبت نہیں گئی، لڑائی جھگڑا نہیں گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں روزے کا مطلب کیا ہے؟ رکنا۔ ہمارے پاس کتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ہم خود خواتین پورے شام کوکنگ کرتی ہیں، اچھی اچھی چیزیں بناتی ہیں نا، تو وہ کیا وہ صبر ہی کر رہی ہوتی ہیں؟ اگر وہ کھائیں، پکاتے پکاتے کھا لیں، مجھے تو نہیں کوئی دیکھ رہا، میں کھا لیتی ہوں کیسا بنا ہوا، تو کیا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر بندہ گناہ سے نہ رکھے اور اپنے آپ کو بھوکے پیٹ رکھے، کیونکہ روزے کا مطلب ہمیں ہر گناہ سے رکنا ہوگا۔ جب صبر کیے تو ہر چیز پہ صبر کرنا چاہیے، نہ غیبت کرنی چاہیے، نہ جھوٹ بولنے چاہیے۔
حالت روزہ میں بیہودہ فحش و جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے۔ صدقہ فطر ہر ایک پہ فرض ہے، اس کے لیے پہلے رمضان میں آپ کسی بھی ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن عید سے پہلے دینا ہوگا۔ جب آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں گے نا، اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے، جو 2.5 یا 3 کلو گرام غلے کی قیمت کے برابر ہے۔ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اپنی زکوٰۃ پوری کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ افطاری کا اہتمام کرنا چاہیے، یتیم بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد جتنے بھی سفید پوش لوگ ہیں، یہ نہیں کہ ہم افطاری اپنی بھر کے بنا رہے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی بھوکا ہو، اس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر میں دسترخوان فل ہے، تو یہ بھی ہم سے پوچھ ہوگی۔ یہ ہم کوئی بہت اجر ثواب کا کام نہیں کر رہے، بلکہ کیا کریں؟ اسراف کر رہے ہیں۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ اگر آپ کی زکوٰۃ ہے تو آپ لازمی زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا سخت ناپسندیدہ عمل ہے اور اس کی سخت سزا ہے۔ فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے قبل کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ رمضان کے فوراً بعد شوال کے روزے شروع ہو جاتے ہیں، اور شوال کے روزے رکھنا بھی مستجب عمل ہے۔ آپ سب زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس رمضان میں نیکیاں کمائیں، نیکیاں سمیٹیں، زیادہ سے زیادہ افطاری کا اہتمام کریں، کچھ لوگوں کا ضرور خیال رکھیں، بہت زیادہ اسراف نہ کریں، ایک محدود جگہ پہ رہ کے، ایک محدود حد تک رہ کے آپ اپنے اخراجات رکھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ یہ نہیں ہے کہ 10-15 روزے گزر جاتے ہیں، آپ عید کی تیاریوں میں شروع ہو جائیں اور رمضان اور عبادت کو آپ بھول ہی جائیں۔ ہر چیز کو اپنے حد میں رہ کے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔